رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. بزرگان محترم، آج خصوصاً مسلمان اپنی تاریخ کو بھول گیا ہے، اور یہ آتا ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے تو سمجھیے کہ وہ قوم آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا زوال اور اس دنیا سے اس کا نام و نشان ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج ہمارے بچے یا ہمارے بڑے یہ تو سنتے ہیں کہ 15 اگست ہے یا 26 جنوری ہے، لیکن ہمارے بچوں کو یا ہمارے بڑوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ یوم آزادی یعنی 15 اگست کس لیے منایا جاتا ہے یا 26 جنوری کس لیے منائی جاتی ہے. اس کو سمجھنا اور اس کو یاد رکھنا یہ ہمارے ذمہ بہت ضروری ہے. جہاں ہندوستان کی تاریخ کے اندر آپ بہت سے واقعات پڑھیں گے، اس ہندوستان کی تاریخ کے اندر یہ 2 دن یعنی 15 اگست اور یوم جمہوریہ جس کو 26 جنوری کہا جاتا ہے، یہ بہت اہمیت کے دن ہیں. آج ہمارے بچے جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے ہیں، اگر دیکھا جائے ان کے سامنے جب یوم آزادی 15 اگست کا بیان ہوتا ہے یا یوم جمہوریہ 26 جنوری میں بیان ہوتا ہے تو مسلمانوں کی قربانی کے وہ نام کہ جنہوں نے اپنی جان و مال کی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کیا بہت کم آتے ہیں. ایک آدھ نام انہوں نے اپنے اسکولوں اور کالجوں میں لے لیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. جہاں ہمارے ہندو بھائیوں کی اس ہندوستان کے آزاد کرانے میں قربانی بیان کی جاتی ہے، وہی ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے قربانی دی اسی طرح یہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے اور علماء کرام نے بہت زیادہ قربانی اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں دی. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سرزمین کے اوپر جتنے بھی بندے رہنے والے ہیں، جتنے بھی انسان رہنے والے ہیں، اگر اللہ سے کوئی ڈرنے والی سب سے زیادہ قوم ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے. وہ علماء کی جماعت ہے. علماء کی جماعت سے زیادہ ڈرنے والی اور زیادہ خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنے والی اور دنیا کے انسانوں کی طرف اپنے دل کے اندر لینے والی، ان کو صحیح راستے پر لانے والی، ان کو صحیح راستہ دکھانے والی اگر کوئی قوم ہے سرزمین عالم کے اندر تو وہ علماء کی قوم. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس 26 جنوری سے پہلے تمہیدی طور پر میں آپ حضرات کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنی زبانوں میں یہ کہتے ہیں، اپنے بیٹھوں میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کیا کر رہے ہیں، علماء کرام کی کوئی محنتیں نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ 1832 کے اندر شاہ بہادر شاہ ظفر جو اس ہندوستان کا آخری بادشاہ ہے، وہ بہادر شاہ ظفر 1832 سے لے کر 1856 تک اس ہندوستان کا آخری بادشاہ رہا، اور وہ انگریز کہ جس نے اس ہندوستان کے اندر آ کر سب سے زیادہ ظلم و تشدد علماء کرام کے اوپر کیا،
اور علماء کرام نے اس کی مکاریوں کو، اس کی دغابازیوں کو سمجھا، تو سب سے پہلا جو فتویٰ دینے والے اس وقت تھے انگریز کے خلاف، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ جس وقت اس نے یہاں اپنا اچھی طریقے سے پنجہ جمایا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ ملک دارالحرب ہے۔ دارالحرب کا مطلب یہ ہے کہ اب اس ملک کے اندر انگریز کے خلاف جہاد کرنا، انگریز کے خلاف لڑنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو انگریز کے مخالف فتویٰ آیا وہ کس کا آیا؟ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آیا، اور ان کا فتویٰ سننے کے بعد پھر وہی ٹیپو سلطان، جس کو ہم ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے ہیں، حیدر علی کا لڑکا فتح علی اس کا نام ہے، اس کے کانوں کے اندر جب یہ آواز پہنچی تو فوراً ایک محاذ اور ایک فوج انگریز کے خلاف تیار کی کہ انگریز سے لڑا جائے اور اس ہندوستان کے اندر سے انگریز کو بھگایا جائے، اور یہ انگریز مسلمانوں کے اوپر اور یہاں کے رہنے والوں کے اوپر اپنی حکمرانی کر رہا ہے، ان کو غلام بنا رہا ہے، اس لیے اس سے لڑا جائے اس کے خلاف۔ تو سب سے پہلا فتویٰ کس کا آیا؟ شاہ عبدالعزیز، مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کا فتویٰ آیا، اور ان کی بات کو سن کر وہی فتح علی یعنی ٹیپو سلطان نے اس کے خلاف جنگی محاذ قائم کیا، اور یہاں سے انگریز کے پیر اکھڑنے اس وقت شروع ہو گئے۔ وہ مرد مجاہد تنہا لڑ رہا تھا، اے بچوں خاموش ہو جاؤ، وہ مرد مجاہد تنہا لڑ رہا تھا۔ اب اس انگریز نے اپنی چال بدلی، کیونکہ انگریز بہت مکار ہے، انگریز بہت دھوکے باز ہے۔ اس نے اپنی ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ بات رکھی کہ کس طریقے سے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ جب بھی اسلام کو یا دین اسلام کو کوئی مشکل پیش آئی یا اس کو ناکامی ہوئی تو اپنوں کی وجہ سے ہوئی، یعنی مسلمانوں کو ہی کچھ لالچ دے کر ٹیپو سلطان کے مقابلے کے اوپر کھڑا کیا، انہوں نے غداری کی، اور 1799 کے اندر وہ مرد مجاہد اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے، مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے وہ شہید ہوا۔ اور اس وقت جب وہ شہید ہوا ٹیپو سلطان، تو اس وقت انگریز نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، لیکن اس کا ایک جملہ یاد رکھیے کہ لوگوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ آپ اتنے بڑے حکمراں کے سامنے، ان کے پاس سب کچھ ہے، دنیاوی طاقت ہے، تمہارے پاس بہت کچھ کم ہے، ان سے آپ سمجھوتا کر لیجئے۔ لیکن ٹیپو سلطان ان کی بات کو سن کر یہ کہتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، میں ان سے سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میرے محترم دوستو، تاریخ تو بہت لمبی ہے، اس کے بعد میں لڑائی ہوتی رہی، یہ لڑائی تنہا مسلمان لڑ رہے تھے اس وقت تک ہمارے یہ ہندو بھائی مقابلے کے اوپر نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد میں پھر مختلف لڑائیاں ہوتی رہی۔ اب 1856 کے اندر مولانا جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید جس کو آج ہم بھی جانتے ہیں، جب اسٹیشن پر سے آتے ہیں تو وہیں بیریوں کے باغ میں ان کا مزارات بھی موجود ہے۔ تو 1856 کے اندر ہمارے ان علماء نے ایک میٹنگ قائم کی۔ یہ غور سے سننے کی باتیں ہیں، اور میٹنگ میں یہ ہوا کہ اگر اسی طریقے سے ہم چپ رہے اور ان انگریزوں کے مخالف ہم نے اپنا کوئی محاذ یا اپنا کوئی فوجی دستہ تیار نہ کیا تو آہستہ آہستہ یہ ہماری تمام نشانیاں، مدارس بھی، مساجد بھی، سب چیزیں ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے اس میٹنگ کے اندر یہ طے پایا کہ انگریز کے خلاف لڑا جائے،
1856 کے اندر، اور 2 محاذ قائم ہوئے، یعنی 2 جنگی میدان قائم ہوئے، ایک امبالے کے اندر اور ایک آپ کے شاملی کے میدان کے اندر۔ امبالے کے اندر جو محاذ قائم ہوا انگریز کے خلاف، وہاں کے جو سپہ سالار تھے وہ مولانا جعفر تھامسین رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہاں کے جو سپہ سالار تھے وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور ان کے ساتھ مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور حافظ ظالم شہید اور دوسرے علماء تھے۔ یعنی آج میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ آج اپنی زبانوں سے گھیروں میں بیٹھ کر، آج اپنی زبانوں سے جگہ جگہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کیا کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں نظر آ رہی ہے، آج ہمارے چہروں کے اوپر جو داڑھیاں نظر آ رہی ہندوستان کے اندر، آج یہ مسلمانی جو لباس نظر آ رہا ہے، یہ آج انہی علماء کی محنت کا ثمرہ ہے۔ اگر یہ علماء محنت نہ کرتے آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی، تو آج ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس وقت یہ ہندوستان آزاد ہوا اور مسٹر جناح پاکستان چلا گیا اور اس سے معلوم کیا گیا کہ ہندوستان کے اندر 5 کروڑ مسلمان لے گئے، ان کا کیا ہوگا، اور تم نے اپنا ایک ملک چھوٹا سا لے لیا، ان کا کیا ہوگا، تو مسٹر جناح نے میرے محترم دوستوں اس وقت یہ کہا تھا کہ میں ان کی جنازے کی نماز پڑھ کر چل چکا ہوں۔ غور سے سننے کی بات ہے، کیا کہا تھا کہ میں ان کی جنازے کی نماز پڑھ کر چل چکا ہوں۔ اس وقت اب اگر ہمارے علماء کرام محنتیں نہ کرتے، راتوں کو دعائیں نہ کرتے اور مدارس قائم نہ کرتے، تو اس ہندوستان کے اندر آج یہ ہمارے سروں کے اوپر ٹوپی اور یہ مسلمانی جو نشانات ہمارے گھروں کے اندر یا ہمارے چہروں کے اوپر نظر آ رہے ہیں، تو بات ہے یہ علماء کی محنت ہے۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ شاملی کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ ہوا، امبالے کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ ہوا، کس نے کیا؟ علماء کرام نے کیا، اور آپ نے ان کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب 1857 کی جنگ ہوئی تو ناکامی ہو گئی، لیکن پھر بھی ہمارے علماء کرام کے اندر یہ طاقت رہی کہ یہ انگریز جو آج سب سے بڑا اس کا نشانہ مسلمان ہے، اگر اس کو یہاں سے نہ بھگایا گیا تو یہ تمام اسلامی چیزیں اور مسلمانوں کو ختم کر دے گا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا منصوبہ یہ تھا جو اس کو اس کے مشیروں نے رپورٹ دی تھی کہ جب تک مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر جذبہ جہاد رہے گا، قرآن رہے گا، علماء کرام رہیں گے، تو تم ہندوستان کے اوپر قابو نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس نے تقریباً 3 لاکھ قرآن اس وقت جلائے تھے، اور جو 1857 سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے اندر وہ 1857 کے جنگ کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور اس 2 لاکھ مسلمان میں 51,000 علماء تھے۔ 2 لاکھ مسلمانوں میں 51,000 کیا تھے؟ علماء تھے، کہ جنہوں نے اس قرآن کی خاطر، اس دین کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، اس ہندوستان کی آزادی کی خاطر ہر ایک کو، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، ہر ایک کو اس کا حق دلانے کی خاطر انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جہاں تاریخ ہمارے کالجوں کے اندر اور اسکولوں کے اندر بیان کی جاتی ہے، تو وہاں ہمارے علماء کی قربانیاں بیان نہیں کی جاتی، لیکن ہم اپنی تاریخ سے ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے، اپنی تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا، اب نمبر آتا ہے مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو شیخ الہند کہتے ہیں، بلکہ شیخ الہند نہ کہا جائے بلکہ وہ شیخ عالم تھے، یعنی دنیا کے شیخ تھے، ہندوستانی کے نہیں بلکہ تمام دنیا کے شیخ تھے۔ ان کا نمبر آتا ہے، انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی۔ ریشمی رومال ہم سنتے ہیں نہیں سنتے، لیکن ریشمی رومال کا مطلب کیا تحریک تھی ان کی؟ یعنی ان کی تحریک یہ تھی کہ ریشمی رومال تھا، اس کے اندر انہوں نے ہندوستان کا نقشہ بنایا، اور کہ باہر سے مدد اگر ہمیں حاصل ہو اور وہ ہندوستان کے اندر آنا چاہے تو کس طرح داخل ہو، یعنی رومال کے اندر نقش و نگار کی شکل میں، جیسے رومال کے اوپر نقش و نگار ہوتے ہیں، اس کی شکل میں ایک ہندوستان کا نقشہ بنایا۔ اس وقت ترکی کی سب سے بڑی حکومت تھی، افغانستان کے اندر حکومتیں تھیں مسلمانوں کی، تو اس وقت وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان تمام سے ایک مدد مل جائے انگریز کے خلاف،
اور پھر انگریز سے مقابلہ ہو تو یہاں سے انگریز چلا جائے، یہ مقصد تھا۔ لیکن وہاں بھی اپنوں کے ہی دھوکے کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے، ہمیں اپنوں نے دھوکہ دیا، وہاں بھی اپنوں نے غداری کی، ان کی وجہ سے وہ تحریک ناکام ہوئی۔ یعنی یہ راز کھل گیا اور مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ پکڑے گئے، اور جو ان کے ساتھی تھے مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ، مولانا عبید اللہ سندھی وغیرہ وہ تھے، وہ سب پکڑے گئے مالٹا کی جیل میں، ان کو پہنچا دیا گیا، اور وہاں اس طریقے کی ان کو تکلیفیں دی کہ جس کوٹڑی کے اندر ان کو رکھا گیا، یہ بتلایا جاتا ہے کہ اتنی تنگ کوٹڑی تھی وہ کہ چاروں طرف اس کی کیلیں لگی ہوئی تھی کہ اگر ادھر کو وہ ہو تو تب بھی کیل گھستی تھی، پیچھے کو ہو تو تب بھی کیل گھستی تھی، یعنی چاروں طرف اس طریقے سے جگہ رکھا تھا کہ یہ ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ اتنی بڑی اذیتیں ان کو دی، اتنی بڑی تکلیفیں ان کو دی۔ اس کے علاوہ لوہا درم کر کے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایمان لانے کی خاطر زمین کے اوپر لٹا کر لوہا درم کر کے ان کو ڈالا جاتا تھا، تو اسی طرح مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ڈالا گیا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، مختصر طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا اور ان کو غسل دینے کے لیے لٹایا گیا تو کمر کے اوپر گوشت نہیں تھا۔ کن کے اوپر؟ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کمر کے اوپر گوشت نہیں تھا۔ ان کے جو شاگرد تھے مولانا حسین احمد مدنی، جو مولانا اسد مدنی، مولانا محمود مدنی کے دادا مولانا حسین احمد مدنی، ان سے معلوم کیا لوگوں نے کہ یہ کیا بات ہے کہ ان کی کمر کے اوپر گوشت نہیں ہے، تو ایک دم آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو بھر گئے، اور کہنے لگے کہ میرے استاد کا ایک راز تھا، یہ میرے استاد کا ایک راز تھا، لیکن مجھ کو آج کھولنا پڑ رہا ہے، اور راز یہ ہے کہ وہ انگریز ان کو لوہا گرم کر کے ڈالتا تھا، یہ کہتا تھا کہ محمود الحسن تو اپنا فتویٰ بدل دے، اگر فتویٰ بدلتا ہے تو ہم تم کو تکلیف دینا چھوڑ دیں گے، اور اگر فتویٰ نہیں بدلتا ہمارے خلاف تو کسی طرح تکلیف دیتے رہیں گے۔ لیکن حضرت نے وہ فتویٰ نہیں بدلا۔ تو میرے محترم دوستو، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں اس انگریز کو بھگانے کے لیے، اس انگریز کو یہاں سے جانے کے لیے ہمارے علماء نے دی، لیکن آج ہمیں اپنے علماء کی قربانیوں کا علم نہیں۔ اب آگے چلیے، اس کے بعد میں نمبر آتا ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مولانا حسین احمد مدنی وہاں کراچی کے اندر ایک خلافت کانفرنس کی گئی کہ وہاں یہ اعلان کر دیا انگریز نے کہ اس جلسے کے اندر، اس اسٹیج کے اوپر مولانا حسین احمد مدنی نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ چاروں طرف توپیں لگا دی، چاروں طرف توپ لگا دی کہ یہاں وہ نہیں آئیں گے۔ لیکن اب حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو جب علم ہوا تو گھبرائے نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سرزمین کے اوپر اگر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی جو قوم ہے وہ علماء کی قوم ہے، وہ اللہ سے ڈرتی ہے اور کسی سے نہیں ڈرتی۔ فوراً وہی اس کی اسٹیج پر گئے اور کفن جو ہے اپنی بغل کے نیچے دبا کر گئے، اور سب سے پہلے وہاں جو انگریز تھا اس نے سوال کیا، غور سے سننے کی بات ہے، سوال کیا کہ حسین احمد تو نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں مسلمانوں کا شامل ہونا حرام ہے، یہ اس نے معلوم کیا، اس نے انگریز نے، کہ تم نے کیا یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے؟ تو حضرت ایک دم بغیر خوف کے کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، فتویٰ دیا ہے؟ بلکہ میں اب بھی کہتا ہوں میرا فتویٰ یہ ہے کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، کیا ہے نہیں، بلکہ اب بھی میں اسی پر قائم ہوں۔ اس وقت مولانا جوہر علی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو آج رامپور کے اندر جوہر یونیورسٹی بنی وہ انہی کے نام پر ہے۔ مولانا جوہر علی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پیر کا ہاتھ لگائے اور کہا کہ یہ وقت جو ہے صحیح، یہ بات کہنے کا نہیں ہے، چاروں طرف دشمن کی توپیں لگی ہوئی ہیں، آپ بیان بدل دیجیے۔ تو حضرت کہتے ہیں غور سے سننے کی بات کہ جوہر علی اگر آج میں نے بیان بدل دیا تو اسلام بدل جائے گا، آج اگر میں نے بیان بدل دیا تو اسلام بدل جائے گا، میں اپنے بیان کو نہیں بدلوں گا۔
اور اس وقت حضرت نے شعر پڑھا. کیا شعر پڑھا؟ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، نہ جانے شہید ناز کی تربت کہاں ہوگی. یہ شعر پڑھا. کیا مطلب؟ یعنی یہ پھرتی ہے بلبل، بلبل سے تو مراد لیا انہوں نے ان کی توپوں کو، جو چاروں طرف توپیں لگی ہوئی تھی اور اس کے اندر جو گولے بھرے ہوئے تھے اس کو ایک گل سے، پھول سے تشبیہ دی. اور شہید ناز یعنی اپنی طرف اشارہ کرتے تھے، نہ معلوم اس کی تربت، اس کی قبر کہاں ہوگی. اور پھر آخر میں کہا کہ کھلونا سمجھ کر ہمیں برباد نہ کرنا، کھلونا سمجھ کر ہمیں برباد نہ کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے. کھلونا سمجھ کر ہمیں برباد نہ کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مولانا حسین احمد مدنی کو وہاں اس اسٹیج پر کہ جہاں پر ان کا آنا منع تھا کہ کچھ بھی کہہ سکے. یہ ہمارے علماء کرام کی قربانیاں ہیں. یہ مختصر طور پر کچھ چیزیں آپ کو بتلائی کہ کس طریقے سے پھر اس ہندوستان کے اندر ہم کو آزادی ملی. وہی مولانا جوہر علی وہ وہاں برطانیہ کے اندر جو سب سے بڑی اس وقت انگریز کی حکومت تھی وہ وہاں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے تقریر کی اور تقریر میں یہ کہا کہ جب تک مجھے ہندوستان کی آزادی کا پروانہ نہیں ملے گا میں اس وقت تک ایک غلام ملک میں نہیں جاؤں گا، ہندوستان کے اندر نہیں جاؤں گا. اگر پروانہ تم مجھ کو دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے مرنے کے بعد 2 گز زمین تم کو یہی دینی پڑے گی، میں وہاں نہیں جاؤں گا. وہاں جا کر بھی ان کے انگریزوں کے ملک میں وہاں جا کر بھی تقریر اگر کرنے والے ہیں یا اس ہندوستان کی آزادی کے اوپر محنت کرنے والے ہیں تو یہ ہمارے علماء کرام ہیں. اور ان کا وہی انتقال ہوا اور انتقال کے بعد پھر ان کو آج فلسطین کے اندر ان کی قبر ہے، فلسطین کے اندر وہ دفن یعنی بیت المقدس کے پاس مولانا جوہر علی. اس کے بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں 1885 کے اندر یہ کانگریس پارٹی قائم ہوئی. 1885 کے اندر، اس سے پہلے ہمارے علماء کرام کی اور یہ محنتیں تھی، یہ قربانیاں تھی. اس کے بعد میں پھر ان ہندو بھائیوں کو اپنے ساتھ لگایا جس میں مہاتما گاندھی وغیرہ، جواہر لال نہرو وغیرہ یہ ساتھ لگے. اب گاندھی کو مہاتما گاندھی کا لقب دینے والے کون ہیں بھی آپ یاد رکھیے. ان ہندو بھائیوں نے لقب نہیں دیا گاندھی کو مہاتما گاندھی کا. مہاتما گاندھی کا جو لقب دینے والے ہیں، گاندھی کو مہاتما جو کہنے والے ہیں وہ بھی علماء کرام ہیں. مولانا عبد الباری فرنگی جو لکھنؤ کے رہنے والے ہیں انہوں نے گاندھی کو مہاتما گاندھی کا لقب دیا. میرے محترم دوستو، اس وقت گاندھی کو تمام ہندوستان کے اندر جو گھمایا گیا تحریک کے لیے، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اس کے اوپر جو خرچ کیا وہ مسلمان قوم نے کیا، اس وقت ہمارے ہندو بھائیوں نے نہیں کیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس وقت یہ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا 1947، یہ تو آپ کو ایک تاریخ بیان بتلائی میں نے آپ کو. بدقسمتی سے یہ ہندوستان پھر تقسیم ہوا، یعنی پاکستان بن گیا اور ہندوستان بن گیا. اور اس آزادی کے بعد جو خیالات تھے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یا جو ہمارے علماء تھے ان کے دلوں کے اندر جو خیالات تھے وہ پورے نہ ہوئے. بدقسمتی کہ پھر آپس میں ہندو مسلم فساد قائم ہوا سن 47 کے اندر کہ جس میں پورا پنجاب اجڑا، کتنے مسلمان ختم ہوئے اور کتنے ان کے گھر جلائے گئے، کتنے برباد کیے گئے. یہ ہوا. اور اس کے بعد میں اب جو اس وقت کے دانشور تھے، اس وقت کے جو سیاست کے اندر عقل مند لوگ تھے ہمارے علماء کرام، جیسے مولانا حفظ الرحمان سیواری، مولانا حسرت موہانی وغیرہ، انہوں نے یہ سوچا کہ اب اگر کوئی سیکولر قانون قائم نہ کیا گیا تو جو ہندوستان کے اندر مسلمان قائم رہ گئے تو ان کی زندگی کا آگے ان کی زندگی کا کیا ہوگا اور کس طریقے سے پھر وہ زندگی گزار سکیں گے. تو مولانا حفظ الرحمان سیواری اور مولانا حسرت موہانی اور ہمارے یہ ہندو بھائی جو اس وقت آزادی کے اندر شامل تھے، ان تمام نے بیٹھ کر ایک قانون، کچھ دفعات اور اس ہندوستان کے اندر کچھ آئین اس ہندوستان کے اندر بنائے کہ جس سے ہر ایک ہندوستانی کو یہاں رہنے کا حق حاصل ہو جائے. کب؟ 1947 کے بعد. یہ مختصر طور پر بتلا رہا ہوں
تو یہ جو دفعات بنائی گئی، یہ جو آئین بنائے گئے کہ یہاں ہر ایک ہندوستانی کو اپنی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے، یہاں ہر ایک ہندوستانی کو اپنے مذہب پر رہ کر اپنے مذہب کے مطابق چلنے کا حق ہے، یہاں ایک ہندوستانی کو اپنے مذہب کے مطابق اپنے مدرسے قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ تمام جو قوانین بنائے گئے یہ اس 26 جنوری کے اندر بنائے گئے، 26 جنوری کے اندر یہ نافذ کیے گئے بنا کر، اس لیے 26 جنوری منائی جاتی ہے تاکہ ہر ایک ہندوستانی کو اپنے رہنے کا حق حاصل ہو جائے۔ آج جو ہم کو اپنا ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، آج ہم کو مولانا حفظ الرحمان صاحب کے قول کے مطابق انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس ہندوستان کے اندر ایک ترازو کے دو پلڑے ہیں، اس ہندوستان کے اندر ایک ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے سے مراد ہندو بھائی لیے اور ایک پلڑے سے مراد مسلمان مراد لیے، کہ جس طرح ہندو بھائیوں کو اپنے مذہب میں رہ کر اپنے مذہب کے مطابق اپنا ہر مذہبی کام کرنے کی اجازت ہے، اسی طریقے سے یہ قانون بنایا گیا کہ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک کو اس ہندوستان کے اندر رہ کر اپنی حفاظت کرنے کا بھی، اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا بھی اور اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کرنے کا بھی حق حاصل ہو۔ آج اگر ہمارے یہ وزیر اعظم یا ہمارے سربراہ جو ہے جب ایک عام تقریر کرتے ہیں اس وقت تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو سب کا وکاس، سب کا ساتھ چاہیے، جی یہ جو سیکولر ملک ہے، یہ جو ملک ہے اس کے اعتبار سے اس وقت وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی اندرونی ذہنیت کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان کو جگڑا جا رہا ہے۔ کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ یہ ہندوستان جو ایک جمہوری ملک ہے جہاں ہر ایک کو اپنے رہنے کا حق حاصل ہے، یہ حق ان سے چھین لیا جائے، مسلمانوں سے ان کو دوسرے نمبر کا شہری قرار دے دیا جائے، ان سے ان کے ووٹ کا حق چھین لیا جائے، ان سے ان کے مذہب میں داخل ہو کر ان کی مذہبی باتوں کو سر عام لا کر ان کو ختم کر دیا جائے۔ جیسا کہ آپ طلاق وغیرہ کے مسائل سنتے ہیں، یہ بھی ہمارے مذہب میں ان کی دخل اندازی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کو تھوڑی سی پیچھے کی ایک آزادی کے اوپر جو ہمارے علماء نے قربانیاں دی وہ آپ کو بتلائی۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہ 26 جنوری جو قائم ہو رہی ہے، یہ جو آپ یہاں اپنے دستور کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق جی رہے ہیں، یہ وہی جو ہمارے علماء کی محنتوں سے یہاں دفعات بنی تھی، یہاں قانون بنے تھے، انہی کی وجہ سے یہ ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے امن و امان کے ساتھ رہیں تو ہم یہ نعرہ بلند کریں کہ ہمیں امن و امان کا ہندوستان چاہیے، ہم کو مہاتما گاندھی، مولانا جواہر علی کا ہندوستان چاہیے، ہم کو مولانا قاسم نانوتوی اور سبھاش چندر بوس کا ہندوستان چاہیے، ہم کو یہ تعصب کا ہندوستان نہیں چاہتا ہے۔ ہم نفرتیں پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم تو دوسروں کے اوپر محبت کے پھول پھیلانے والے ہیں، ہم تو دوسروں کو محبت کے اندر لا کر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں۔ ہم کو محبت کا ہندوستان چاہیے، ہم کو تعصب کا ہندوستان نہ چاہیے۔ یہ مسلمان ہر ایک یہ اپنے جذبہ لے کر اٹھے کہ ہم آپس میں نفرتیں پیدا نہیں کریں گے، ہم آپس میں ہندوؤں کے ساتھ بھی، سکھوں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی کوشش کریں گے، محبتیں ان کے سامنے ظاہر کریں گے کہ جس سے ان کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا نہ ہوں۔ میرے محترم دوستو، بس میں اپنی بات کو یہی ختم کر رہا ہوں، لیکن دو شعر آپ سن لیجئے۔ جب گلستان کو ضرورت پڑی، جب اس گلستان کو ضرورت پڑی تو ہم نے ہی اس ہندوستان کے اندر اپنی گردنیں کٹائی، لیکن اب کہتے ہیں یہ اہل چمن، یعنی ہندوستان والے یہ اب کہتے ہیں یہ اہل چمن کہ یہ چمن ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہو۔ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کے دو استان، پاکستان یا قبرستان، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یہاں اپنی تاریخ کا رکھنا ضروری ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنا ضروری ہے۔ بس میں اپنی اسی بات کو انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کسی فعل سے، اپنے کسی کردار سے یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ ہم تعصب پرست ہیں یا ہم نفرتیں پھیلانے والے ہیں، بلکہ ہم اپنے ہر کردار سے، اخلاق سے، افعال سے یہ ثابت کریں کہ ہم آپس میں محبت چاہنے والے ہیں، محبت پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ان کے اوپر ہم سبھی کو غور کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو صحیح اپنے علماء کی باتیں سن کر ان پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔